ایک شیر کے ہاتھوں 80 افراد کی ہلاکت مغربی سوچ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، مگر یاد رہے کہ آج ہندوستان میں اوسط عمر 30 سال بھی نہیں، اور گزرے برسوں میں تو اس سے بھی کم ہوتی تھی۔ ہر سال قحط، سیلاب اور بیماریوں سے ہزاروں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، اور سانپ کے کاٹنے سے کئی ہزار ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور شرح پیدائش خطرناک حد تک تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 80 افراد سمندر میں قطرے کے مترادف تھے۔ 3.5 سال میں 80 افراد کا مطلب ہے کہ 1300 دن میں 80 ہلاکتیں، یعنی شیر صرف انسانی گوشت پر زندہ نہیں تھا، بلکہ وقتاً فوقتاً جنگلی جانوروں اور مویشیوں پر بھی ہاتھ صاف کرتا رہا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ شیر کے لیے چارہ باندھا جا سکتا تھا۔ آدم خور کے علاوہ بھی اس جگہ بہت سارے شیر اور تیندوے بھی موجود تھے، جو حیدرآباد سے لے کر جنوب تک مویشیوں اور دیگر پالتو جانوروں پر ہاتھ صاف کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنا تو ممکن ہی نہیں کہ کتنے جانور سالانہ آدم خور کا شکار بنتے تھے اور کتنے کی ذمہ داری دیگر درندوں پر تھی۔ اب اگر کوئی شکاری آدم خور کی گشت کا اندازہ لگا لے تو وہ 2 ہفتوں کی کمی بیشی کے ساتھ درست جگہ کا تعین کر کے چارہ باندھ سکتا ہے۔ میرے پاس اخبارات میں چھپنے والی خبریں موجود تھیں، اور محکمہ جنگلات بھی مجھے کئی بار خط لکھ چکے تھے کہ میں اس آدم خور کے پیچھے لگ جاؤں، تاہم میں نے ان پر کان نہیں دھرا، کیونکہ اتنی لمبی چھٹی میرے لیے ممکن نہیں تھی کہ طویل عرصے کے لیے آدم خور کے پیچھے جاتا۔ دوسرا یہ بھی کہ مطلوبہ علاقہ اتنا دور تھا کہ کسی انسانی ہلاکت کی خبر سنتے ہی وہاں پہنچنے پر بہت وقت لگ جاتا۔ تاہم آدم خور چاہے تیندوا ہو یا شیر یا پاگل ہاتھی، میرے لیے ہمیشہ دلچسپی کا سبب ہوتے ہیں۔ موجودہ آدم خور کے متعلق میں نے مدراس اور حیدرآباد کے محکمہ جنگلات اور محکمہ پولیس کو خط لکھ کر اس جانور کے بارے اہم معلومات طلب کی تھیں کہ یہ وارداتیں کب اور کہاں ہوئی تھیں۔ پھر میں نے ان تمام معلومات کو نقشے پر لگایا۔ اس طرح ہر واردات کے مقام پر کانٹا لگا کر میں نے تاریخ درج کر دی۔ نقشے سے پتہ چلا کہ آدم خور غزلہ پلی اور چیلما میں 2 سے 3 ماہ گزارنے کے بعد حیدرآباد میں لگ بھگ 4 ماہ گزارتا ہے اور پھر لوٹ آتا ہے۔ یہ علاقہ بنگلور سے حیدرآباد کی نسبت زیادہ قریب ہے اور نسبتاً چھوٹے بھی۔ یہاں میٹر گیج ٹرین بنگلور کو جاتی ہے۔ حیدرآباد کی مطلوبہ مقامات پر نہ تو ٹرین جاتی تھی اور نہ ہی گاڑی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جنوبی علاقے میں زیادہ آبادیاں ہیں جہاں سے مجھے زیادہ مدد مل سکتی، جبکہ حیدرآباد کے جنگلوں میں یہ سہولت نہ ہوتی۔ چونکہ میں کچھ عرصے سے آدم خور کے پیچھے جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک شیر نے مجھے فیصلے پر مجبور کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ریلوے کا ایک مستقل انسپیکٹر روزمرہ معائنے پر نکلا۔ اس کا رخ چیلما سے بسوا پرم کی طرف تھا۔ انڈین ریلوے میں اس کام کے لیے لکڑی کی ٹرالی ہوتی ہے جس کے نیچے 4 پہیے لگے ہوتے ہیں۔ ٹرالی کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے اور اس پر افسر کے بیٹھنے کے لیے بینچ لگی ہوتی ہے۔ 2 قلی ننگے پاؤں پٹری پر چلتے ہوئے اسے دھکیلتے ہیں۔ یہ قلی تجربہ کار ہوتے ہیں اور انہیں علم ہوتا ہے کہ اگر ان کا پٹری سے پیر پھسلا تو کنکروں سے زخمی ہو جائے گا۔ چڑھائی پر ٹرالی کی رفتار پیدل چلنے کے برابر ہوتی ہے تو اترائی پر 8 میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے، اور قلی جست لگا کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ افسر ٹرالی کی رفتار کو ہینڈ بریک سے قابو کرتا ہے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر دوسری ٹرالیوں کو راستہ دینے کی خاطر پوری ٹرالی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی جاتی ہے۔ اب جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں۔ واقعے کے روز ٹرالی چڑھائی پر جا رہی تھی کہ افسر نے بریک لگا کر ٹرالی کو روکا اور نیچے اتر کر پٹری کی دونوں جانب کٹاؤ کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ اگلی ٹرین 2 گھنٹے بعد آنی تھی سو ان کے پاس کافی وقت تھا۔ ایک قلی ٹرالی پر بیٹھا رہا جبکہ دوسرا بندہ چڑھائی کے کنارے پر بیٹھ گیا جو زمین سے لگ بھگ 7 فٹ اونچا تھا۔ یہاں بیٹھ کر اس نے بیڑی نکال کر سلگھا لی۔ بیڑی تمباکو کے پتوں سے بنی سستی سگریٹ ہوتی ہے۔ افسر اتر کر معائنہ کرنے چل پڑا۔ افسر کچھ دور نکل گیا اور ٹرالی پر بیٹھا قلی لیٹ کر اونگنے لگا۔ دوسرے قلی نے پہلی بیڑی ختم کر کے دوسری سلگائی اور کش لگاتے ہوئے اپنے افسر کو دیکھنے لگا۔ کٹاؤ زیادہ گہرا نہیں تھا۔ 100 گز چل کر افسر نے پٹری عبور کی اور دوسری جانب کا معائنہ کرنے لگا۔ دونوں سمت میں جنگل 50 گز سے بھی کم فاصلے سے شروع ہو رہا تھا، مگر بعض جھاڑیاں قریب تر تھیں۔ افسر کو ایک بڑی جھاڑی کی ایک جانب سے
کچھ گول گول سا نکلا ہوا دکھائی دیا۔ پھر اس چیز نے حرکت کی، تاہم سورج کی روشنی کچھ اس انداز سے پڑ رہی تھی کہ کچھ واضح نہ دکھائی دیا۔ جھاڑی کا زیریں حصہ اور وہ گول سی چیز سائے میں تھی۔ اس چیز نے پھر حرکت کی اور افسر سوچنے لگا کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ پھر وہ چیز زمین کے ساتھ چپک کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ افسر نے پٹری عبور کی اور واپس ٹرالی کی سمت آنا شروع کر دیا۔ اب وہ دوسری سمت کے کٹاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند سیکنڈ قبل والی چیز اس کے ذہن سے کچھ دیر کے لیے اتر گئی تھی۔ پھر اچانک اس نے زور کی چیخ سنی۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ قلی نیچے گرا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر چیخیں جاری رہیں۔ حیران ہو کر وہ بھاگا تاکہ کنارے پر چڑھ کر دیکھ سکے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک بڑا شیر قلی کو اٹھائے آرام سے جا رہا ہے اور قلی کے ہاتھ اور پیر ہل رہے ہیں۔ پھر شیر اور قلی دونوں ہی غائب ہو گئے۔ افسر جیسے زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ پھر وہ نیچے اتر کر پٹری کو ٹرالی کی سمت بھاگا۔ اتنی دیر میں چیخوں کی آواز سے دوسرا قلی بھی جاگ گیا اور نیم بیداری کی کیفیت میں حیران سا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اسے افسر اپنی سمت بھاگتا دکھائی دیا۔ افسر جو ہی قریب پہنچا تو اس نے چلا کر کہا، باغ ریڈی کو لے گیا، ٹرالی کو دھکیلو جلدی۔ اس کے بعد قلی کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی اور قلی نے عجلت سے ٹرالی کو دھکیلا۔ جب ڈھلوان قریب آئی تو ٹرالی خود بخود چلنے لگی اور قلی اس میں بیٹھ گیا۔ اس واقعے کو پریس میں بہت شہرت ملی اور لوگوں نے افسر کو بہت برا بھلا کہا کہ اس نے بیچارے قلی کی مدد کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی۔ اسے اخلاقی قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ کتنے ناقدین نے اس طرح کی صورتحال میں ایسا رویہ نہ اختیار کیا ہوتا۔ یاد رہے کہ یہ سب اچانک ہوا اور افسر نہتھا تھا۔ مجھے لگا کہ اب اس آدم خور کے پیچھے جانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ سو رات کے وقت میں ٹرین پر بنگلور سے روانہ ہوا اور اگلے دن دوپہر کو غزلہ پلی پر جا اترا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں سے کاروائی شروع کر کے میں بسواپرم اور چیلما کو جاؤں۔ درمیان میں کہیں سے بغیر ترتیب کے کام شروع کرنے سے کامیابی کا دار و مدار قسمت پر ہوتا۔ دوسرا سب سے اہم کام مقامی رہنما اور کھوجی ملازم رکھنا تھا۔ میں یہاں ایک بار پہلے آیا تھا، سو زیادہ معلومات نہیں تھی۔ میرے پاس نقشہ تھا جس پر آدم خور کی سرگرمیاں درج تھیں۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ پرندے پھانسنے والے بندے کا بیٹا بھی مل جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ اس جوان سے کافی مدد ملے گی۔ جو ہی ٹرین اسٹیشن سے نکلی تو میں نے اسٹیشن ماسٹر اور دیگر ملازمین سے واقفیت بنائی۔ جب انہیں میری آمد کا مقصد پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ہر ممکن مدد کو تیار ہوئے۔ یہاں کچھ مسئلہ ہوا کہ مجھے تیلگو کے چند الفاظ آتے تھے، مگر خوش قسمتی سے یہ لوگ ہندوستانی اور تامل کافی حد تک سمجھ سکتے تھے، جو میں بخوبی بول سکتا ہوں، سو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے تھے۔ اسٹیشن ماسٹر کو انگریزی آتی تھی تو وہ میرا مترجم بن گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ واضح کیا کہ مجھے شیر کی آمد و رفت، نشانی اور کچھ ایسی معلومات درکار ہیں کہ جن کی مدد سے میں اسے دیگر شیروں سے فرق کر سکوں۔ اس پر ریلوے کے عملے نے معذوری ظاہر کی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت مرتبہ شیر دیکھے تھے، مگر ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ گاؤں میں 2 فارسٹ گارڈ رہتے ہیں جو مجھے اس بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ اب میں نے انہیں کہا کہ وہ اگر پرندے پھانسنے والے کے بیٹے کو بلا لیں تو زیادہ آسانی رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اسے شکل سے تو پہچانتے ہیں، مگر اس کی رہائش جنگل میں کہاں ہے وہ انہیں نہیں پتہ۔ ان کا خیال تھا کہ فارسٹ گارڈ اس کا پتہ بھی جانتے ہوں گے۔ میرے کہنے پر انہوں نے ایک گینگر بھیج کر فارسٹ گارڈز کو بلوا لیا، جو 20 منٹ میں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک مسلمان علی محمد تھا، جبکہ دوسرا چنچو کرشنا پا تھا۔ علی محمد ہندوستانی بول سکتا تھا، جبکہ کرشنا پا کو محض تیلگو آتی تھی۔ علی محمد میرا مترجم بن گیا۔ ہم سب اسٹیشن کے پیچھے آم کے درخت تلے جا کر بیٹھ گئے اور کام کی باتیں کرنے شروع کر دیں۔ علی بیگ کی مدد سے میں نے انہیں بتایا کہ جو شخص بھی مجھے آدم خور کے بارے پہلے معلومات دے گا اس سے کہاں مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے تو میں اسے معقول انعام دوں گا۔ اس پر دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ علی بیگ نے فوراً کہا کہ جان پر کھیل کر مجھے آدم خور تک لے جائے گا۔
جبکہ چنچو نے علی بیگ کے واسطے سے بتایا کہ وہ بھی مجھے آدم خور کے پاس تو لے جائے گا، مگر جان پر کھیلنا اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اسے آدم خور کی رہائش کے بارے میں پوری معلومات ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ مقامی باشندہ ہونے کی وجہ سے کرشنا پا زیادہ مددگار اور مفید ثابت ہوا۔ میں نے شیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنی شروع کر دی اور مختلف سوالات کیے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ وہ اسے دیکھ چکے ہیں۔ جب سے آدم خور ظاہر ہوا تھا، وہ جنگل میں ہمیشہ کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر اور جماعت کی شکل میں جاتے تھے اور گاؤں سے زیادہ دور کوئی نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دن قبل انہوں نے ایک شیر کو گاؤں سے 1 میل دور ایک فائر لائن عبور کرتے دیکھا۔ شیر نے بھی انہیں دیکھا اور جست لگا کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ 1 ماہ قبل بھی انہوں نے تالاب کے کنارے ایک شیر 9 بجے دیکھا تھا۔ یہ شیر بھی انہیں دیکھ کر بھاگ گیا۔ تاہم 4 ماہ قبل انہوں نے گاؤں سے 4 میل دور ایک شیر دیکھا جو انہیں دیکھ کر بھاگا نہیں بلکہ مڑ کر زمین پر جھک کر غرانا شروع ہو گیا۔ اس پر انہوں نے الٹے قدموں بھاگنے کا سوچا، مگر کرشنا پا نے سرگوشی کی کہ وہ مل کر شور مچاتے ہیں۔ اس پر شیر غراتا تو رہا مگر حملہ نہیں کیا۔ چند لمحے رک کر شیر ایک طرف چل دیا اور جاتے ہوئے انہیں مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ جب شیر نظروں سے اوجھل ہوا تو یہ لوگ گاؤں کو بھاگے۔ اچانک مجھے خیال آیا 4 ماہ یہ وقفہ میرے بنائے ہوئے نقشے پر عین پورا اتر رہا تھا۔ اس شیر کے رویے سے بھی یہی اندازہ ہوا کہ انہوں نے آدم خور کو پچھلی مرتبہ یہاں کے چکر پر دیکھا تھا۔ ان دونوں کا بھی یہی خیال تھا۔ مزید یہ بھی کہ 4 ماہ کا دورانیہ سچ ثابت ہوا۔ شیر نے چیلما اور بسوا پرم کے درمیان جو ٹرالی والا قلی مارا تھا وہ اس کا آخری شکار تھا۔ اگر میرا حساب درست ہوتا اور قسمت یاوری کرتی تو شیر اب بسوا پرم اور گزلا پلی کے درمیان کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا تھا۔ مجھے جوش چڑھ گیا، قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی، مگر کب تک؟ میں نے ان سے مزید تفصیل سے اس شیر کے بارے میں پوچھا جو ان پر غراتا رہا تھا۔ علی بیگ نے بتایا کہ وہ بہت بڑا شیر تھا جبکہ کرشنا پا کے بقول نر شیر تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شیر کی کھال کا رنگ نسبتاً ہلکا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس وقت یہ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے کہ شیر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا تھا۔ سو زیادہ تفصیل سے کون دیکھتا؟ پھر میں نے پوچھا کہ آیا وہ اس شکاری کے بیٹے کو جانتے ہیں جو پہلے شیر کا لقمہ بن چکا تھا؟ وہ اسے جانتے تھے۔ یہ لڑکا اپنی ماں، بیوی اور ایک بچے کے ساتھ یہاں سے 2 میل دور جنگل میں بنے ایک جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرح پرندے پھانسنے کا کام جاری رکھا تھا، مگر یہ کہنا مشکل ہے کہ آدم خور کی موجودگی کے باوجود وہ کیسے شکار کرتا ہوگا۔ محفوظ جنگل میں پرندے پھانسنا غیر قانونی فعل ہے اور اس کے باپ پر کئی بار جرمانہ بھی ہو چکا تھا، مگر وہ باز نہ آیا اور اب وہی کام اس کا بیٹا کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کبھی موڑ دے کر تو کبھی جنگلی مرغیاں دے کر اپنی جان چھڑا لیتے تھے، مگر اب یہ نذرانہ بھی ملنا بند ہو گیا تھا۔ مگر اس بیچارے کو کیسے الزام دیا جاتا کہ پہلے ہی اس کا کام اتنا مشکل ہو چکا تھا کہ آدم خور اسی علاقے میں کہیں بھی ہوتا۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ شیر کی تلاش کے لیے میرے پاس مناسب افراد جمع ہو گئے تھے۔ اٹھتے ہوئے میں نے اپنی 405 بور کی رائفل شانے سے لٹکائی اور دونوں فوریسٹ گارڈ سے کہا کہ مجھے اس لڑکے تک لے جائیں۔ ہم نے پٹری عبور کی اور قطار میں چلتے ہوئے روانہ ہوئے۔ کرشنا پا آگے، پھر علی بیگ اور پھر میں۔ روانہ ہونے سے قبل میں رائفل بھر چکا تھا۔ اگر شیر کہیں آس پاس ہوتا تو یا تو کرشنا پا پر حملہ کرتا یا مجھ پر۔ علی بیگ ہر حالت میں محفوظ رہتا۔ 3 میل بعد ہم ایک نالے کو عبور کر کے ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھے۔ نالے میں ہلکا سا پانی بہہ رہا تھا۔ پہاڑی پر ایک جھونپڑا بنا تھا جس کے باہر ایک خوش شکل لڑکا کٹے ہوئے بانسوں سے پنجرا بنانے میں مصروف تھا۔ جب ہم قریب پہنچے تو اس نے اٹھ کر احترام سے سلام کیا۔ کرشنا پا نے تیلگو میں میرا تعارف کرایا اور اس نے خوشگوار انداز میں جواب دیا۔ علی بیگ نے ترجمان کا کام کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کا نام بالا ہے۔ پھر جھونپڑی سے 2 خواتین باہر آئیں، جن میں سے ایک بہت بوڑھی عورت تھی اور وہ اس کی ماں اور دوسری اس کی بیوی تھی جو 16 یا 17 برس کی ہوگی۔ اس کے بازو میں 1 سال کا ایک بچہ تھا جو اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔
جھونپڑے کے ساتھ ہی ہم گھاس پر بیٹھ گئے اور میں نے سوال پوچھنا شروع کیے جو علی بیگ نے تیلگو میں لڑکے تک پہنچائے اور پھر اس کے جواب مجھ تک۔ کرشنا پا بھی وقفے سے اگر کہیں الجھن پیدا ہوتی تو اسے دور کرتا رہا۔ لڑکا دورائی کی مدد کیوں نہ کرے گا؟ کیا شیر نے اس کے باپ کو ہڑپ نہیں کیا تھا؟ تاہم وہ اس سلسلے میں کسی قسم کا معاوضہ نہیں لے گا۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ اس کا فرض تھا کہ وہ باپ کا بدلہ لیتا، اور اگر اس نے کوئی معاوضہ لیا تو اس کے باپ کی روح اس سے ناراض ہو جائے گی۔ اس نے آدم خور کو اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ ایک بار وہ اسی نالے سے گھڑا بھر رہا تھا کہ جس پر سے وہ ابھی گزر کر آئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور یہ سب کھانا کھانے لگے تھے۔ اس نے گھڑا پانی میں ڈبویا اور سر اٹھایا تو دوسرے کنارے سے شیر اترتا دکھائی دیا۔ خوش قسمتی سے اس نے شیر کو 100 گز دور سے اپنی سمت بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گڑھا وہیں چھوڑا اور بھاگ کر سیدھا اپنے جھونپڑے میں گھس گیا اور دروازہ بند کر لیا اور سامنے بھاری چیزیں رکھ دیں۔ اس کا خیال تھا کہ آدم خور کسی لمحے دروازہ توڑ کر اندر گھس آئے گا، مگر کچھ نہ ہوا۔ رات کو آدم خور کی دھاڑ بکثرت سنائی دیتی تھی کہ وہ اسی نالے سے پانی پینے آتا تھا۔ یہ بڑا نر تھا اور کھال ہلکی زرد۔ جب میں نے شیر کی کوئی خاص علامت پوچھی تو اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سوچا، پھر آنکھیں کھول کر بولا کہ شیر کی کھال پر بنی پٹیاں غیر معمولی طور پر بہت قریب تھیں۔ اس نے اتنی سی عمر میں بہت سے شیر دیکھے تھے، مگر کبھی اتنی تنگ پٹیوں والا شیر نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آخری بار اس نے کب شیر دیکھا تھا تو اس نے کچھ سوچ کر بتایا کہ 4 مہینے پہلے۔ اس کے بعد بھی کسی شیر کو دیکھا؟ جی 2 بار، تاہم وہ اس کے باپ کے قاتل نہیں بلکہ عام شیر تھے۔ ایک تو ان کی جسامت چھوٹی اور کھال گہرے رنگوں کی تھی اور اسے دیکھتے ہی وہ غائب ہو گئے تھے۔ پھر بالا نے وہ خبر سنائی جو میں سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ آدم خور شاید واپس آ گیا ہے۔ اس نے شیر کو دیکھا تو نہیں، مگر اس نے نالے میں شیر کے بڑے بڑے پگ دیکھے ہیں۔ یہ پگ ویسے ہی تھے جیسے 4 مہینے قبل آدم خور کے تھے۔ یہ نشان اس کے والد کی لاش کے پاس بھی دکھائی دیے۔ یہ سنتے ہی میں اٹھا اور اسے کہا کہ وہ مجھے وہ پگ دکھائے۔ بالا نے خواتین کو گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھنے کا کہا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم اسی نالے کو گئے جہاں سے گزر کر ابھی آئے تھے۔ یہاں سے اس نے بہاؤ کی سمت رخ کیا۔ 3 فرلانگ بعد نالا چوڑا ہو گیا اور پانی وسط میں بہہ رہا تھا۔ یہاں پانی اور کناروں کے درمیان کچھ وقفہ سا تھا۔ یہاں 2 راتیں قبل شیر مشرق سے مغرب کی سمت گزرا تھا۔ پگ اتنے بڑے تھے کہ دور سے دکھائی دیے۔ یہ بہت بڑا نر شیر تھا۔